بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر. میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات. سچائی اور نیکی کا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے, جبکہ برائی کا راستہ آسان بہت ہے لیکن منزل تباہی ہے. آج پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کا دورہ گوادر بلوچستان, پاک چین دوستی ہسپتال کا افتتاح کیا, جبکہ نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سی پیک کے ذریعے ترقی کا سفر آگے بڑھتا رہے گا. جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر بھی آج جو ہے وہ بات کی جائے گی, اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں. پیپلز پارٹی کے رہنما ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب, ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان غنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود احمد خان بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. ذوالفقار علی بدر صاحب, گوادر کل نگران وزیر اعظم گئے اور انہوں نے افتتاح کیا پاک چین دوستی ہسپتال اور ایک واٹر ٹریٹمنٹ جو سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کا پلانٹ ہے اس کا بھی افتتاح کیا. پاک چین دوستی بڑی اہم بھی ہے, سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر صاحب. دیکھیں, یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے, سی پیک کا پورا پروجیکٹ, دس از اے ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. یہ گیم چینجر ہے. اس سے پاکستان کو بہت ساری جگہوں پہ انویسٹمنٹ ملی ہے, چائنا نے انویسٹمنٹ کیا اور پاکستان کو اس کا بھرپور فائدہ ہوا ہے. اور پاکستان کے اندر یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا, یہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی تقریباً 13 کے قریب چائنا کے چکر لگائے تھے. اس کے بعد یہ اس کو پروجیکٹ کو انیشیٹ کروایا, پھر گوادر کو بھی چائنا کے حوالے کیے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ہے, کاز بیچ میں ایک آدھی حکومت ایسی آئی جس نے اس پروجیکٹ پہ کام کو روک دیا. اگر کام چلتا رہتا تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ بہت دور نتائج ملنے تھے اور بہت زیادہ اس پروجیکٹ کے اس پروگرام سے فائدہ ملنا تھا. یہ جو سی پیک کا روٹ ہے جہاں پہ موٹر ویز بن رہی ہیں, ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کہ بہت زیادہ یہ ٹرانسپورٹیشن میں آپ دیکھیں اورنج ٹرین کے اندر اور بہت سارے سیکٹرز کے اندر سی پیک کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جو کہ چائنا کر رہا ہے. ہمیں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر بھی جو ہے نا اس سی پیک کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ جو روٹ جا رہا ہے چائنا سے آتا ہوا گلگت سے لے کے گوادر تک, ان روٹس کے دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ 2-2 کلومیٹر اندر جا کے ایک ہمیں اسمارٹ انڈسٹریل سٹیز کو قائم کرنا چاہیے جہاں پہ $17 بلین کی پاکستان کی امپورٹ ہے چائنا کے ساتھ. اب وہ $17 بلین کی جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں وہ یہاں پہ اربوں پتی لوگ ہیں, لوگوں کے پاس ذرائع وسائل ہیں, بہت سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں ٹیکس دیتے. پروونشل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو اور یہاں پہ لوکل ایک پارٹنر کو ساتھ چائنیز کو, ان سب کو جو ہے نا ملا کے ون ونڈو آپریشن پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹی دینی چاہیے, فیسیلیٹیشن دینی چاہیے تاکہ یہ لوگ جو امپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کی انڈسٹری ہم پاکستان میں لگا دیں. اس کا سٹیک پروونشل گورنمنٹ کا بھی لگا دیں, فیڈرل گورنمنٹ کا لگائیں, اور لوکل بندے کا سٹیک ہو, چائنیز کا سٹیک ہو, تاکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر سوئی سے لے کے جہاز تک جو چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسی آئٹم, اگر یہاں پہ آپ لوکل ٹریڈر, یہ دیکھیں لاہور کے اندر شالم مارکیٹ ہے, یہاں پہ بہت بڑا ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جو امپورٹر ہے اگر آپ اس کو جگہ دیں, فیسیلیٹی دیں, ون ونڈو آپریشن دیں, گورنمنٹ کی سپورٹ دیں اور لینڈ مہیا کر دیں, بلوچستان میں بہت لینڈ ہے, سی پیک کے روٹ کے ارد گرد بہت ساری لینڈ ہے, تو آپ کے ملک کے اندر جو ٹرانسفارمیشن جس چیز کے اوپر ہم لوگ آج تھوڑے پیسوں کے لیے آئی ایم ایف کو دیکھتے ہیں اور بہت سارے ڈونر ایجنسیز کو دیکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر سے جنریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کی امپورٹس کم ہوں گی, ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہوگی, کیونکہ جو چیز آئے گی وہ چائنا سے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے باقی دنیا بھی کر رہی ہے. جب آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ذریعے یہاں پہ لگا دیں گے تو اس کے بعد وہ چیز یہاں سے بھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی, تو آپ کو اس چیز کا فائدہ پہنچے گا. اور اس ساری چیز کے اندر ایک جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی ایکسپورٹ بڑھے گی فورن ریمیٹنس اتنی زیادہ آئے گی اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہے. سی پیک از اے ویری امپورٹنٹ, چائنا کے ساتھ جو ریلیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو ہاسپٹل کا افتتاح ہوا ہے یا اس طرح کے جتنے پروجیکٹس ہیں یہ ایک تسلسل ہے پالیسیز کا, اور یہ پالیسیز کا تسلسل چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ آئے, یہ جو پبلک پالیسی کی کنٹینیوٹی ہے نا یہ رہنی چاہیے. یہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم جو بھی پالیسی بنتی ہو, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل فورسز, سب کو ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور یہ سوورن پروجیکٹس کو پاکستان کی سٹیٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ آئے ان میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود احمد خان نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. رانا صاحب, سی پیک پر ہم بات کر رہے ہیں. ابھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کل دورہ کیا اور پاک چین دوستی ہسپتال کا افتتاح کیا. بہت امپورٹنٹ ہے سی پیک ہمارے لیے. میرا خیال ہے کہ اب اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو وہ ابہام دور ہو جانا چاہیے. سی پیک گیم چینجر تھا 2013 سے 18 تک, اور پاکستان کی جو معیشت ہے آپ کے سامنے ہے کہ جو بجلی کے مطلب ہمارے لوڈ شیڈنگ تھی, تو جو سب سے زیادہ فوکس تھا وہ ترقیاتی کام جن میں بجلی کے کارخانے تھے, جس کے اندر مطلب میوچل ٹریڈ تھی, اور پھر گوادر کا ڈیولپمنٹ, گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ. تو اب اس سے ایک سٹیپ ہم آگے جا رہے ہیں. جو پچھلے 5 سال گزرے جس میں سی پیک کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. آج پاکستان کے اندر ہم جو مہنگائی, غربت, بے روزگاری دیکھتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم نے چائنا جیسے دوست کو ناراض کیا, سی پیک جیسی انویسٹمنٹ کو ہم نے خراب کیا, اور اب ویژن پاکستان کو آگے لے کے جانے کا جو ہمارے پاس جو سب سے ایک ریڈی میڈ سولوشن موجود ہے وہ سی پیک, اور مطلب یہ جو ون بیلٹ ون کوریڈور جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر آگے چل کے, اور چائنیز جس طرح تمام تر جو پیچھے ہوا اس کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس پلیٹ فارم کے اوپر پھر ہمیں باقی ملکوں کو بھی لے کر آنا چاہیے, جس طرح یو اے ای ہم سے پلیج کر رہا ہے, جس طرح سعودی عرب ہم سے پلیج کر رہا ہے, ہمارے برادر اسلامی ممالک ہم سے پلیج کر رہے ہیں, ٹرکی کر رہا ہے, یو کے کر رہا ہے, جرمنی کر رہا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی بنیاد پر ہم ایک بہت بڑے ایک وینیو اور ایونیو کو کھول سکتے ہیں. بالکل, اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے رانا صاحب. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے, اور اس بقا کی جنگ میں جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا چارٹر آف اکانومی, یہ 2018 کا الیکشن اگر چارٹر آف اکانومی پر عمل کیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اگر وہ 2018 کا الیکشن چوری نہ کیا جاتا, اب بھی 2024 میں پاکستان کی سیونگ گریس جو ہونی ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہونی ہے, جس کی بنیاد ایس ایف آئی سی کے ذریعے رکھ دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے جو بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے جہاں پہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ جو بیل آؤٹ پیکج تھا جو سیبوٹیج کر دیا گیا تھا, تخریب کاری کی نظر ہو گیا تھا, وہ کیا. اور دوسرا ایس ایف آئی سی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, اس پر انہوں نے خاص کام کیا, اور 4 سیکٹرز پہ جو ہے فوکس رکھا گیا. بالکل. آپ تو سلمان غنی صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ سی پیک جس طرح بھی بات کریں, دونوں ہی مختلف پارٹیز کے جو اہم رہنما ہیں, سی پیک امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اور ابھی میرے دونوں معزز مہمانوں نے جو بات کی ہے وہ سی پیک کی اہمیت اور حیثیت کے بارے میں کی ہے. مجھے تو اس کی اہمیت اور حیثیت تب پتہ چلی جب میں نے دیکھا کہ دشمن کی یہ آنکھ میں کھٹک رہا ہے. پاکستان ایٹمی دھماکوں کے بعد دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گیا. جی سر. اور اس کے بعد پاکستان کے دشمن کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ ڈال سکے. اور ایک دفعہ اس نے آج سے 3-4 سال پہلے کوشش کی تھی, اور پھر پاکستان نے جواب ان کی سرزمین پہ جا کے دیا تھا اور اس کو کان ہو گئے. یہ منصوبہ جو ہے یہ پاکستان کو معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچانے کے حوالے سے اہم تھا. لیکن ابھی جیسے رانا صاحب نے ذکر کیا, دیکھیں میں وہ آدمی ہوں جو 2017 میں جو اس وقت کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی وہ دراصل سی پیک کے خلاف سازش تھی. اس لیے کہ پاکستان کے اندر رانا صاحب کی گورنمنٹ, اس وقت کی گورنمنٹ سی پیک کی اہمیت اور حیثیت کے بارے میں بات کر رہی تھی, اور دشمن کو پتہ تھا کہ یہ منصوبہ صرف پاکستان کا منصوبہ نہیں ہے, یہ اس خطے کا منصوبہ ہے. یہ چین کے ساتھ پاکستان کی دہائیوں کی دوستی کا مظہر ہے. بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے, تو کیا ہم نے معاشی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے مضبوط بنیادوں پہ کوئی کام کیا ہے؟ اور یہ اس منصوبے پہ دیکھیں آپ کے ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2011, 12, 13 میں بجلی کا بحران بڑا شدید تھا. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو یہ 2-3 منصوبے جو
تھے یہ سی پیک کے ہی منصوبے تھے جو آپ نے بجلی گھر بنائے اور اس کے بعد بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور اس کا اعتراف اور کوئی نہیں جو جس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہمیں نام لینا چاہیے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اور اسے لائے اس لیے گیا تھا۔ دیکھیں میں آپ سے اس کے ساتھ دلائل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ اس وقت ان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ گورنمنٹ بننے کے بعد کہا کہ اس منصوبے کو 1 سال کے لیے معطل کر دیں، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے بلوچستان جیسے سینسٹیو صوبے میں وہاں جا کر کہا کہ اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ انہی کی بنائی ہوئی جو سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ میں پوری تحقیقات کے بعد وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ سی پیک کے معاہدوں میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی، کوئی بدعنوانی نہیں، کوئی بے ضابطگی نہیں، لیکن یہ بات بڑے ظلم کے مترادف ہے کہ یہ ساری سی پیک کی لڑائی تھی، اور آئی ایم ایف کو سی پیک کے منصوبے کس نے دکھائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام ہو اور حکومتی سطح پہ ہو تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی گوادر جو ہے یہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے اہم ہے، تو میں ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس کا ضرور حوالہ دوں گا کہ اس کے تاسیسی سیشن میں خود میں موجود تھا، اور ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پریزیڈنٹ شی کے دائیں نواز شریف صاحب بیٹھے تھے اور بائیں طیب اردوان بیٹھے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جب گوادر کی بات کی، سی پیک کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے۔ تو میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہا تھا جب وہ ہوٹل واپس آئے تو میرے انہوں نے پوچھا کہ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں تو پریزیڈنٹ شی کی تقریر کے حوالے سے پریشان ہوں۔ کہتے ہیں وہ تقریر اچھی نہیں تھی۔ میں کہا نہیں، پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی تھی، لیکن وہ ایک شخص کے لیے خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کس شخص کے لیے؟ میں نے کہا میرے مخاطب کے لیے، اس لیے کہ انٹرنیشنل فورسز کو پتہ ہے کہ وہ تو پاکستان کو دستے نگر بنا کے رکھنا چاہتے تھے۔ سی پیک کے منصوبے کے بعد پاکستان نے کسی کا دستے نگر نہیں رہنا، پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے، اور آپ جس حوالے سے کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں یہ بھگتنا آپ کو پڑے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ وہاں سے سازش شروع ہوئی اور اس شخص کو ایک ایسے مقدمے میں نکال بار کیا گیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک فکرہ بھی کہا تھا کہ سی پیک پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، سی پیک پہ نہیں، معیشت پر ہی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معیشت پر سیاست کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ پچھلے 10-12 سال کا سلسلہ ہے، اور یہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بات ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سابق فوجی جرنیل حمید گل صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا دشمن جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے اس کی بھرپور کوشش ہوگی کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، فاصلے پیدا کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا اپنا ایک بنیادی رول ہے، اس نے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے۔ اور پھر میں آپ کو جب سی پیک کی بات کرتا ہوں نا، تو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل رحیل شریف، رانا صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اس شخص نے کہا تھا کہ ہم ہیں سی پیک کے محافظ، سی پیک پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک ویڈیو بھی یاد کرواتا چلوں جس میں وہ خود پاکستان کے پرائم منسٹر کو لے کے انہوں نے وزٹ کروایا تھا جیپ پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ترقی کے منصوبے ہیں ان پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ یہ جو الزام تراشیوں سے باہر نکلیں اور پاکستان کے عوام کا خیال کریں اور پاکستان کے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر اقدامات کریں۔ دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہی پاکستان میں استحکام لا سکتی ہیں، اور استحکام لانے کے لیے ان کی یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ بالکل، ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ لیکن ایک چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے۔ درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری ہے۔ شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدھا نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنی جو بھی عبادات تھیں، اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے۔ اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے،
कितना करीब है वैसे? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, निगरान हुकूमत मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन के लिए पुरज़म कैसे देख रहे हैं? सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है, इत्तेहाद भी हो रहे हैं, आपके सामने आपके जो दोस्त थे जो इकट्ठे हुकूमत में भी थे, अब साथ भी इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, खसूसन पंजाब में? देखिए, ये जो पीछे हुकूमत का हिस्सा रहे, अलायंस रहे, ये एक वक्त की ज़रूरत थी और मैं समझता हूँ कि ये जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के अवाम के लिए एक हल निकालना चाहिए और तमाम लोग इकट्ठे हुए। इस चीज़ से ये साबित होता है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर जो इकट्ठे होकर बैठे थे इतने मैच्योर हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर मकसद के लिए, गोल अचीव करने के लिए आपस में वो बैठ सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए वो इकट्ठे बैठ सकते हैं जी। और ये जो सियासी जोड़ तो ये एक नेचुरल कुदरती अमल है और ये जमहूरी आईनी हक है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो किसी के साथ भी अलायंस करें, जोड़ तोड़ करें। तो ये हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, हम तो देख रहे हैं 1990 से कहीं पे किसी सूबे में अलायंस होता है, किसी में नहीं होता। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी अलायंस बनते हैं, कोई पीपल्स पार्टी किसी के साथ अलायंस करती है। ये एक नेचुरल चीज है, सियासी एक अमल है और इसमें मैं नहीं समझता किसी पार्टी को या किसी को इतराज होना चाहिए। हमारी लीडरशिप को तो इस चीज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुदरती अमल है, एक सियासी प्रोसेस होता है। और ये कि पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका अपना एक नजरिया है, भुट्टो साहब की दी हुई फिलॉसफी है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी रहती है। और ये बात तो जब हम इकट्ठे बैठते थे उस टाइम पे भी मैं करता था, आज भी करता हूँ कि पीएमएलएन और दीगर पार्टियों के साथ हमारा मुकाबला इलेक्शन में होना ही होना है जी। इलेक्शन के बाद नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर्स हैं, उसके बाद फिर हम आपस में बैठ के अभी जो पीपल्स पार्टी का कोयटा में था वहां पे भी थे, वहां पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकारीर की। स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं आप? स्ट्रेटजी यही है कि तमाम सूबों में जो है इलेक्शन कैंपेन को बिलावल साहब लीड करेंगे, ठीक, और बास जगह बीबी आसफा उनके साथ सपोर्ट में जाएंगी और पीपल्स पार्टी भरपूर इलेक्शन कैंपेन करेगी और इलेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम मोबिलाइजेशन होती है पब्लिकली मोबिलाइज करने की उसको करेगी और मैक्सिमम सीटों का जो ये नंबर गेम है कि इलेक्शन में जितने नंबर्स आपके सीटों में आ जाएंगे उतना आपका है जो जिसको अवाम वोट देंगे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये इस सारे प्रोसेस के अंदर तमाम जो बिलावल साहब पीछे बात भी करते रहे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके हेड्स को ये चाहिए कि they have to ensure कि free, fair, transparent election हो। जी बिल्कुल। So this is very important for Pakistan, for the people of Pakistan। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राना साहब। हम देख रहे हैं कल बड़ी अहम मुलाकात हुई फजलुर रहमान की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी वहाँ पे थे। इसी तरीके से एमक्यूएम के साथ भी आपका जो है मुस्लिम लीग नून का इल्हाक हुआ है और दीगर जमा अभी बल्कि आप ही ने जो है वो एक फंक्शन भी रखा हो तो जिसमें काशिफ रंधावा ने मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक होने का जो है वो ऐलान भी किया। क्या स्ट्रेटजी है अब आपकी? स्ट्रेटजी तो बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो मैं बदर साहब को, इनके वालिद साहब एक बहुत बड़े सियासी वर्कर थे और सियासी सूझबूझ रखने वाले, और आज जो माहौल बन गया हुआ है ना कि आप सियासी जमातों में होते हुए एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, ये माहौल ख़राब किया मैं कासिम के अबू ने
اور ان کی جماعت نے چیئرمین تحریک انصاف نے، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی شادی غمیوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آپ چاہے دوسرے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن آپ ایک دوسرے کے دکھ درد غم خوشی میں شریک ہوتے تھے، مطلب معاشرے میں جس طرح آپ رہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کو میں کریڈٹ ضرور دوں گا کہ ہمیشہ انہوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور چاہے وہ دھرنے تھے جب عمران خان دے رہے تھے اور چاہے وہ کچھ اور تھا جو بھی پاکستان میں ہو رہا تھا، یہ ہمیشہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ریسنٹ ہسٹری کے اندر. تو اب جو ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں، یہ بھی الیکشنز میں جا رہے ہیں، ہر جماعت الیکشن میں جا رہی ہے، ہر جماعت اپنے منشور کی بنیاد پہ جا رہی ہے، اور ہر جماعت کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑتی ہے. تو ہر کسی نے اپنے نظریے اور منشور کو سامنے رکھنا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی عوام جو ہے نا، وہ اب یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے. اگر آپ کے پاس جو حکومت رہی اس میں آپ نے ڈیلیور کیا کیا، تو یہ الیکشنز جو ہیں یہ ڈیلیورنس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوں گے. تو اس کے بعد الیکشنز کے اندر جو جتنی سیٹیں لے گا اس کے حساب سے ہم لوگوں کا تو بالکل وی آر گوئنگ ان دس الیکشن ود اوپن مائنڈ کہ پاکستان کے اندر کوئی واحد جماعت اس وقت ان تمام مسائل کا حل نہیں کر سکتی. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے، ان کو بٹھا کے جس طرح ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے، جس طرح ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، اسی طرح ایک نئے چارٹر کی ضرورت ہے جس کے اندر تمام جماعتوں کو بٹھا کے آج وہ پاکستانی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، جو مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے تنگ ہے، جو پاکستان عالمی دنیا میں تنہا ہو چکا ہوا ہے، اس کو واپس اس کا مقام دلانا، پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کو لے کر آنا، پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا، ان تمام چیزوں کے لیے ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتنے کے بعد سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. بالکل. سلمان غنی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی اس ماحول کو، جوڑ توڑ کے سلسلوں کو؟ دیکھیں، ایک بات تو ابھی یہاں کہی گئی کہ وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ وقت کی ضرورت تھی. جی، میرا خیال ہے کہ اب بھی جب معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کی بات کر رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر ان کو اکٹھے ہونا پڑے گا اور اکٹھے ہوں گے، اس لیے کہ اس صورتحال جس سے ملک دو چار ہے اس میں کوئی ایک پارٹی اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی انتخابات کے نتیجے میں کہ وہ اکیلی سولو پرواز کر سکے. البتہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ مضبوط فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط حکومت کرتی ہے، اور کیا پاکستان میں انتخابات کے نتیجے میں مضبوط حکومت بن پائے گی، یہ سوال تو آپ کے معزز مہمانوں کے سامنے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب جمہوریت کی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے تو یہ ملک جو ہے یہ جمہوریت کی بنیاد پہ بنا ہے، جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا ہے. ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی کہ جس کی قیادت میں اسلامیہ نے، ہند نے جدوجہد کی اور پاکستان معرض وجود میں آیا. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ تو خوشحال ہو گئے، پاکستان کے لوگ امیر بھی ہو گئے، ملک غریب ہوتا گیا. اس کا مطلب کہ ہماری پالیسیز میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی خامی موجود ہے کہ جب تک آپ اس خامی کو ختم نہیں کریں گے، اس کا سدباب نہیں کریں گے، آگے کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. دیکھیں، بات یہ کہ 16 ماہ کی حکومت ہے، میرا ایک اعتراض ضرور ہے. بات یہ کہ بہت بڑی ایک کیبنٹ تھی، ایک بڑا کریڈٹ ان کا یہ ضرور ہے کہ جو تلوار لٹک رہی تھی پاکستان پہ دیوالیہ پن کی، وہ ختم ہوئی ہے. وہ جو پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، ان کے تو منہ پہ پڑی ہے. اب پاکستان کے بارے میں کوئی یہ بات نہیں کہتا، اور یہ ڈیو کریڈٹ ہے شہباز شریف صاحب کا. لیکن 16 ماہ کی حکومت میں جو مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے کہ ڈیموکریسی دنیا میں جہاں پہ کامیاب ہے نا، وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے. وہاں کی پارلیمنٹ میں سیاستدان مل کے بیٹھتے ہیں، وہ ملک کا سوچتے ہیں، عوام کا سوچتے ہیں. پاکستان کے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابھی رانا صاحب نے 2 وقت کی روٹی کی بات کی ہے. دیکھیں، اصل بات بجلی کے بلوں کی ہے. جس گھر کے اندر بجلی کا بل گیا ہے وہاں پر ڈیموکریسی کے حوالے سے خیر نہیں مانگی جاتی، بلکہ لوگ ڈیموکریسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اشرافیہ کو تو بہت ساری مراحت ملی ہیں. جب تک پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو جمہوریت کے ثمرات نہیں ملیں گے، پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. یہ ملک بنا ہی جمہوری عمل کے نتیجے میں تھا، اور پاکستان نے آگے بھی جمہوری عمل کے تسلسل کی وجہ سے جانا ہے، اور جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آنی چاہیے. میں اس لیے ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، وہ ترکی کی مثال ہے کہ وہاں پر ایک کریڈیبل لیڈرشپ آئی، ان کے خلاف بھی سازشیں ہوئی، سیم اس طرح جس طرح نواز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں.
تو وہاں کے لوگ سڑکوں پہ نکلے، شب خون مارا گیا، لوگ سڑکوں پہ آئے، اس لیے کہ وہاں پر جمہوریت ڈلیور کرتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جمہوریت کے ثمرات ملنے چاہیے، اور جس دن آپ پاکستان کے عوام کو جمہوریت کے ثمرات دینے میں کامیاب ہو گئے، کوئی شب خون نہیں مار سکے گا، پاکستان میں ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوگی۔ اس کے لیے مضبوط سیاسی جماعتیں ضروری ہیں۔ لیکن جب ہم ریاست کے اداروں کی بات کرتے ہیں کہ ریاست کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، خود مختار ہونے چاہیے، اس طرح جو ڈیموکریسی کے ادارے ہیں نا وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہیں، جس کا آپ نے حشر دیکھ لیا ایک پارٹی کا نہیں بلکہ سب پارٹیوں نے۔ جب تک آپ پارٹیز پہ، سیاسی کارکنوں پہ اعتماد اور انحصار نہیں کریں گے، پارٹیز مضبوط نہیں ہوں گی۔ میں رانا صاحب کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رانا صاحب کا تعلق جو ہے ایک ایسے گھرانے سے ہے جو ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیت کی بات کرتا ہے۔ جمہوریت کی بات کریں گے تو جہانگیر بدر صاحب کا ایک رول رہا ہے، ایک ماڈل رول رہا ہے پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے لیے، اور اس پارٹی نے ایک کارکن کو پھر اتنی عزت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کی بات کریں گے اور جمہوریت کی بات کریں گے تو پھر آپ کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ آپ سیاسی کارکنوں کو عزت دے کے دیکھیں، سیاسی کارکن کبھی اپنی پارٹی کو اور اپنی لیڈرشپ کی عدالت میں ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ قانون عوام کے حقوق کا محافظ، مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہوں تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی، کیونکہ مظلوم کے خاطر چاہے سب خاموش رہیں، قانون بولتا ہے۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب، پیپلز پارٹی کی کیا تیاریاں ہیں؟ خصوصاً جب ہم منشور کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، عمل ہوگا ان پر؟ دیکھیں، عمل تو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں کس پوزیشن میں آتے ہیں، الائنس بنتا ہے، آپ میجورٹی کے ساتھ آتے ہیں، جو بھی صورتحال بنتی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا منشور ہے، اس کے اندر جو کامن پوائنٹس ہیں، خاص طور پہ جو اکانومی یا یوتھ امپاورمنٹ کے یا اکنامک جو امپاورمنٹ، پرائرٹیز بھی آپ کی یوتھ ہوگی؟ بالکل، ویمن اینڈ یوتھ کے ان کو امپلائمنٹ کے حوالے سے اور ان کی انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کہ کیسے ان کو کاروباری موقع فراہم کیے جائیں، کیسے ان کو امپلائمنٹ، اور خاص طور پہ جو امپلائمنٹ کریٹ ہونی، اب گورنمنٹ سیکٹر کے اندر سے زیادہ امپلائمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے، کاز انٹرپرینورشپ آئیڈیاز اتنے آگے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی آرگنائزیشن کو بڑھاتے ہیں۔ وی ہیو ٹو سپورٹ دا پرائیویٹ سیکٹر کے نئے آئیڈیاز کے اوپر، یہ جو یوتھ کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں، اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے۔ اور
پھر ان کی اسکیل اپ کے اوپر کام کیا جائے. بیکاز اسکیل اپ کرنے سے ہے کہ آپ کے پھر جاب اپرچونٹیز بہت بڑھتی ہیں. پھر بہت ساری ایسی چیزیں, ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں پاکستان کے فلیگ کے اوپر کام کرنا چاہتی ہیں. پاکستان کے اندر سے لوگ ٹرین ہو کے ماسٹرز کر کے یا ایم فل کر کے تیار ہوتے ہیں, لیکن آگے اس سیکٹر کے اندر اپرچونٹی نہیں ہوتی. تو اس سیکٹر کی انویسٹمنٹ آنے سے یہاں پہ بہت سارا جو ہے نا لوگوں کو اپرچونٹیز ملے گی کہ آپ چینلائز کر کے لوگوں کو کریں گے. بیکاز 67% آف دا یوتھ از انڈر دا ایج آف 40. تو آپ کو اس کو چینلائز کرنا ہے. یہ صرف ایک ہماری پارٹی کا چیلنج نہیں ہے, یہ پورے ملک کو جو ہے اس مین پرائیورٹی آپ کی. آف کورس اس کو دیکھیں آپ کو میٹ کرنا ہی کرنا ہے. بیکاز اگر آپ 67% آف دا یوتھ وچ از انڈر دا ایج آف 40 آپ اس کو چینلائز نہیں کریں گے, آپ اس کو اوپن چھوڑ دیں گے, آئیڈینٹی کرائسس رہ جائے گا. آپ وہ کیا کرے گا, وہ تو آپ کی اسٹرینتھ بننے کی بجائے آپ کی ویکنیس بن جائے گا. سو یو ہیو ٹو فوکس دا یوتھ اینڈ دا ویمن آف پاکستان. صحیح. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. اور ہماری پارٹی لیڈرشپ تو بالکل پرفارمنس ہیلتھ کے اوپر, NICVD ہے, گیمبٹ ہے, SIUT ہے, 10 ایسے ہاسپٹل بنے ہیں جس میں سائبر نائف ٹیکنالوجی ہے, روبوٹکس ہے, فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے, چاہے وہ کینسر کا ہے یا ہارٹ پیشنٹس کا ہے. تو اس طرح کی جو ڈیلیورنس ہے, اس طرح کی جو پرفارمنس ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. صرف سندھ میں نہیں, پورے پاکستان میں. اور یہ صرف ہمارا ایک فوکس نہیں ہوگا, بیکاز یہ اب آنے والے ٹائم میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہے, بیکاز لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. نہیں کریں گے تو صرف ایک کو نہیں, ہر ایک کو پھر جو ہے وہ عوام کے اندر جا نہیں سکیں گے, مار پڑے گی. عوام میں جا نہیں سکیں گے. رانا صاحب, آپ کی کیا, آپ نے منشور, کیونکہ آپ خود بھی منشور کمیٹی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا پرائیورٹیز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی؟ اچھا, یہ عمر صاحب آپ نے اتنا اہم سوال کیا ہے. منشور جو ہے نا, دیکھیں مہذب معاشروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ الیکشن یہ آوے آوے, جاوے جاوے, غدار, چور, اس کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کا ویژن کیا ہے, وہاں پر عوام کے سامنے جو جماعتیں ہیں وہ اپنا منشور رکھتی ہیں, اپنا ایجنڈا رکھتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں ہمارا ایجنڈا یہ ہے. اور ماضی کے اندر جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں سے, اپنے منشور میں سے ان چیزوں پر امپلیمنٹ کیا. آئندہ کے لیے ہمارا وے فارورڈ یہ ہے. تو اگر پاکستان کی سیاست کو اگر ہم نے سدھارنا ہے تو ہمیں وہی چیز لے کر آنی ہوگی کہ مینیفیسٹوز, یہاں پر پبلک ڈیبیٹس ہونی چاہیے کہ ہر جماعت جو ہے کس مینیفیسٹو کے اوپر آ رہی ہے, اس کا منشور کیا ہے, اور وہ کس ویژن کے ساتھ آ رہی ہے. اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے ویژن 2020 دیا تھا, ویژن 2025 دیا, ویژن 2030 دیا, اور اس کے بعد منشور کی بات کریں, زیادہ پیچھے نہیں جاتے, 2013 میں جو ہم نے منشور دیا تھا, ہم نے 2017 تک, جب تک ہم مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی, ہم اتنا زیادہ ملک میں دھرنے ہو رہے تھے, سول نافرمانی تھی, بدتمیزی تھی, ہم نے جو چونکہ ایک ہوم ورک کیا ہوا تھا ہم نے ڈیلیور کیا تھا. ہم نے اپنے مینیفیسٹو کو, ایک کتاب جو تھی اس کے اندر سے ایک ایک چیز کو رکھ کے اس کے اندر ڈیلیورنس کی, اور 2018 کا جو ہمارا مینیفیسٹو بنا اس کے اندر ہم نے 2013 میں جو وعدے کیے تھے اس میں سے جو ڈیلیور کر دیا تھا, جو امپلیمنٹ کر دیا تھا, اس کا پھر وے فارورڈ رکھا تھا. اس دفعہ جو 2024 کا مینیفیسٹو ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر ہیں, ان کی سربراہی میں ہماری مینیفیسٹو کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں 30 سب کمیٹیز ہیں, جس کے اندر فورن افیئر سے لے کے, ڈیفنس سے لے کے, کلائمیٹ چینج سے لے کے, ایجوکیشن, ہیلتھ, اکانومی, یو نیم اٹ, ایگریکلچر, مطلب 30 سب کمیٹی ہیں. ہر ایک نے فار لاسٹ 40 ڈیز اپنی اپنی ورکنگ کمپلیٹ کی ہے, اور یہ نہیں بھی کہ بند کمروں میں ہوئی ہے, اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا گیا ہے. جس طرح یوتھ کے اوپر کمیٹی جو تھی اس نے تمام یوتھ آرگنائزیشنز کو بٹھایا, تمام ایکسپرٹس کو بٹھایا, ان کی رائے لی. ہم اللہ کے فضل سے واحد جماعت ہیں جس نے یوتھ پالیسی دی تھی پاکستان کے اندر پہلی, اور پرنسپلز آف پالیسی کے اوپر امپلیمنٹ کر کے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر, جس طرح پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی شہباز صاحب نے, مطلب ہم ایک پہلی سٹریم لے کر کہ ہر بچے نے ہائر ایجوکیشن میں نہیں جانا. پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ 60% بچے جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں, 40-50 جو ہیں وہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل جو ہے ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں, اور ان کی اپنی اپنے ملکوں کی ریڑھ کی ہڈی بنتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک بہت زبردست قسم کا ویژن لے کر آئے نا, تو میں اس میں پھر دنیا بھی انوالو ہوتی ہے. وہ کس طرح,
2013 سے 18 تک جب ہماری حکومت پنجاب اور وفاق میں تھی، ڈینگی کے خلاف آپ کو یاد ہے کہ جنگ ہوئی تو سری لنکا ہمارا پارٹنر بنا. ہم گلوبل ولیجز کی بات کرتے ہیں نا، سیکیورٹی کا ایشو ہوا، ٹرکی ہمارا پارٹنر بنا، اسکاٹ لینڈ یارڈ ہمارا پارٹنر بنا، ایجوکیشن ہیلتھ کے اوپر یو کے ہمارا پارٹنر بنا، سی پیک کے اندر چائنا ہمارا پارٹنر بنا. مطلب آپ دیکھیں کہ ہم نے دنیا کو انوالو کیا. ڈیولپمنٹ کے اوپر جاپان ہمارا پارٹنر بنا، لیبر جو ہمارے تھے اس کی فیسیلیٹیٹ کرنے میں مطلب قطر اور مطلب ہم نے کویت کے ساتھ ایگریمنٹس کیے. تو اب جو گلوبل ولیج کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو آپ ایک ویژن دیتے ہیں اپنی جماعت کا کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی زیادہ یوتھ بیٹھی ہے، اتنے زیادہ جو ان امپلائڈ لوگ بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان میں نہیں ہونے. پاکستان کے اندر آپ کا ویژن کیا ہونا ہے، پاکستان سے باہر کنٹری ٹو کنٹری آپ کا ویژن کیا ہونا ہے. دس از دا وے فارورڈ. اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کر کے ہی ہم آگے جا سکتے ہیں، آگے اس طرح جا سکتے ہیں. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں وہ اپنی اپنی جماعت کے منشور کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کا دعویٰ کیا تھا، پھر اس کی حقیقت بھی آپ نے دیکھی. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں منشور کے؟ یہ جو منشور ہوتا ہے یہ ایک بڑی سنجیدہ دستاویز ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ رانا صاحب نے جس طرح ایلیبوریٹ کیا ہے کہ اگر 30 کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہیں تو 30 کمیٹیاں انتخابات سے پہلے وہ 30 کمیٹیوں کے چیئرمین جو ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں اور بتائیں کہ ہم نے اس شعبے میں کیا کیا اقدامات تجویز کیے ہیں. دنیا کے اندر جہاں پر مضبوط جمہوریتیں ہیں وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، ہاؤسنگ پہ، روزگار پہ، آئی ٹی پہ، کہ ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو آ کر یہ اقدامات کریں گے جس سے ملک جو اور قوم کے اندر ترقی اور خوشحالی کا عمل تیز ہوگا. پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جس منشور کی بنیاد پر مسند اقتدار پہ پہنچتی ہیں، مسند اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اس کو بھول جاتی ہیں. آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا. دیکھیں پاکستان کے اندر سیاست میں تبدیلی کے دعوے کیے گئے. کیا پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آئی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آتا، لیکن ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے کہ جی اپوزیشن ہمیشہ ایک الزام تراشی کی سیاست کرتی ہے. لیکن میں حیران ہوا کہ ایک شخص جو ایکسفورڈ کا گریجویٹ تھا اس نے پاکستان کے اندر نفرت اور عداوت کے رجحان کو عام کیا ہے. اور جب آپ یوتھ کی بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے اس وقت ووٹر 60% کے قریب یوتھ ہے، اور پاکستان کی یوتھ دنیا کی ذہین ترین یوتھس میں سے ایک ہے. پاکستان کا نوجوان جو ہے، پاکستان کے نوجوان نسل جو ہے، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کے لیے، لیکن آپ نے ان میں نفرت پیدا کی ہے، ان میں عداوت کا رجحان عام کیا ہے، جس سے پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے. اور ابھی جب آپ منشور کا ذکر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی. ایک چیپٹر ایسا ہے جو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے میں منشور دیکھتا رہا کوئی 4-5 الیکشن سے، سب میں ہوتا ہے لیکن کسی پہ کوئی پارٹی بھی اس پہ اس طرح عمل پیرا نہیں ہوتی ہے، وہ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم. دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی مضبوط ہوئی ہے عمر، وہاں پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوتا ہے، جسے مقامی حکومتوں کا سسٹم کہتے ہیں، کوئی بلدیات کہتا ہے. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لندن کا میئر برطانیہ کے پرائم منسٹر سے زیادہ بااختیار ہے، تو اس کا مطلب ان کا سسٹم، مقامی سسٹم مضبوط ہے. اسی طرح نیو یارک کا میئر، اسی طرح دنیا کے مختلف. لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی جماعتوں کے 2 نمائندے بیٹھے ہیں کہ پیچھے اس صدی میں آپ دیکھ لیں کہ کسی نے خود یہ سسٹم نہیں بنایا. پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے احکامات کے تحت انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات کے بعد آپ جو میئر اور ڈپٹی میئرز کا مرحلہ ہے وہ 1 سال تک ملتوی رہتا ہے. جب تک آپ پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم اور اسٹوڈنٹس یونین، دیکھیں ہمارے ہاں قیادت کا خلا کیوں ہے. یہاں پر آج کل بلاول صاحب بہت بات کرتے ہیں کہ جی پرانی قیادت، پرانی سیاست. آپ بتائیں، سب سے پہلے میں نے تو اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ بلاول صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اپنی پارٹی سے آغاز کریں نا. لائیں سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بدر کو پنجاب پریزیڈنٹ بنائیں. مجھے نہیں پتا، میں 35 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں، اگر میں نام لوں کہ جی وہ شخص پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے جو پنجاب میں نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو بات یہ کہ آپ اپنی پارٹیز میں بھی یوتھ کو ترجیح دیں، اور یوتھ کے لیے آپ کی پالیسیز کیا ہیں یہ ضرور بتائیں. جب تک پاکستان کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، مقامی حکومتوں کا سسٹم، اور پھر ایک میں بات اور کروں گا، ہو سکتا ہے رانا صاحب اسے ایگری نہ کریں، آپ کو صوبے چھوٹے کرنے پڑیں گے. جب تک گورننس کا خواب کبھی حقیقت نہیں بن سکتا
جب تک آپ صوبے چھوٹے نہیں کریں گے. آپ کے پاس ڈویژنل مقامات موجود ہیں دنیا کے اندر. چین دیکھ لیں, ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے, وہ صوبے بناتے ہیں. گورننس آج جب ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں, اس وقت دیکھیں حکومت خواہ کسی کی ہے, ہر آدمی لوٹ رہا لوگوں کو, عام آدمی کو, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سارے کام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کے تحت ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے, میں اگر وہ پڑھ کے سنا دوں کہ جی ہم آئیں گے بلدیاتی انتخابات کروائیں گے, بلدیاتی انتخابات کروانے کے بعد انہیں بہت زیادہ اختیارات دیں گے ہم. دیکھیں تحریک انصاف نے وہاں پر پختونخوا کے اندر انتخابات کروائے, 30% انہوں نے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے. اس کے بعد انہوں نے انتخابات نہیں کروائے. اس پنجاب کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت کا پرائم منسٹر جب آتا تھا لاہور میں کہ جی میں نے کہہ دیا, میں بیٹھ کے چینل پہ کہتا تھا یہ کبھی نہیں کروائیں گے. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے اراکین اسمبلی ہیں. آج ایک ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے یا ڈیولپمنٹ کے کام کرنے ہیں. اصل مسئلہ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کے کام میں ٹانگ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. اور یہی ہمارا قومی المیہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک آئین پاکستان موجود ہے, اس میں ہر ادارے کا ایک رول ہے. خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے کہ اس نسخہ کیمیا پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کے اندر استحکام بھی لا سکتے ہیں, پاکستان کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ. بالکل بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے, بنیادی جو مین لیڈرشپ ہے. کیا جوابات دیں گے سلمان غنی صاحب کے جو اہم پوائنٹس اٹھائے انہوں نے؟ کہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں. سلمان غنی صاحب کا جو تجربہ ہے اس کو تو آپ میچ کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے وہ بیسک باتیں کی ہیں جس کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا. دیکھیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آپ کو بہت زیادہ جو ہے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹیز کے اندر لوگوں کو آپ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پارٹیز کے اندر لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, منٹور کرنے کی ضرورت ہے, ان کی فیوچر لیڈرشپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ یونین میں سے لوگ آ کے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آتے تھے کیونکہ وہ ایک ٹریننگ کر کے آئے ہوتے تھے. تو آج بھی اگر اہم نام دیکھیں سیاسی آپ کی جماعت کے والد صاحب, آپ کے والد صاحب, اب بہت سارے اب پرابلم یہ ہو گیا کہ یہاں پہ پراپرٹی ڈیلرز آ گئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. وہ پراپرٹی ڈیلرز اپنے پیسے کے زور بازو پہ راتوں رات لیڈر بننا چاہتے ہیں اور وہ پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتے. سو وہ جو ڈیو پروسیس ہے, there is no shortcut of experience. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز چھوڑ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھتا ہوں کہ اب ایسے لوگ جو کہ ذرائع وسائل یا کسی کاروبار کے ذریعے پیسے لے کے آ جاتے ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی مہنگا کر دیا اور پارٹی کے اندر بھی عام پولیٹیکل ورکر کو جو ہے وہ بڑا مشکل میں ڈال دیا کہ وہ پیسے کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا. بالکل. رانا صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کی بات کی اور آپ کی جماعت کے حوالے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کی, ہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کی بھی بات کی. دو اہم پوائنٹس ہیں سلمان صاحب. دیکھیں جو لوکل باڈیز ہے نا, یہ تو اتنی اہم ضرورت ہے. اور اللہ کے فضل سے مسلم لیگ کی حکومت جب بھی آئی ہے, ہم نے اپنے دور میں بلدیاتی انتخابات کرائے ہیں. ویژن کیا ہے؟ آج پاکستان کی آبادی ہم کہتے ہیں 24-25 کروڑ ہوگی ہوئی ہے. 24-25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی 1200 لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز, یہ سارے ملا لیں تو 1200 لوگ, یہ گورنیبل ماڈل ہی نہیں ہے. اور آپ کو 2 لاکھ کے قریب وہ بلدیاتی نمائندہ جو بلدیات کے ذریعے آتا ہے, جب وہ 2 لاکھ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو منتخب نمائندوں کی تعداد 2 لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے اور گراس روٹ لیول تک آپ ڈیلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے ہماری جو ایک کمیٹی جو بلدیات کو ڈیل کر رہی ہے, جو بہت امپورٹنٹ کمیٹی ہے, اس کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ الیکشنز کے فوراً 1 سے 3 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرا کے اس فورس کو کھڑا کیا جائے جو گراس روٹ لیول تک ڈیلیور کرے. اور دنیا کا ماڈل بھی اٹھا کے دیکھیں. جہاں پر ہم اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کرتے ہیں, جو ایکچوئل لیڈرشپ نکلتی ہے نا, وہ آپ دیکھیں وہ ساری بلدیات میں سے نکل کر آتی ہے. بلدیاتی انتخاب لڑے, پھر اس سے اوپر لڑے, پھر اور وہ سارے کے سارے پرفارمنس بیسڈ ہوتے ہیں, ڈیلیورنس بیسڈ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے اس کے اندر, اور یہ میں نہیں سمجھتا, یہ میری جماعت سمجھتی ہے اور ہمارا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انتخابات میں کامیابی دی تو انتخابات کے فوراً بعد 1 سے 3 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں گے. اور اسٹوڈنٹ یونینز کی بات جو آپ نے کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمال سٹیپس لینے چاہیے, کیونکہ ایک دم بہت زیادہ ریڈیکل چینجز ہمارے جو یہاں پر اس وقت ایک
ہمیں وی شوڈ اسٹارٹ وتھ سوسائٹیز ان آر کالجز اینڈ یونیورسٹیز جی جو ایک دنیا مہذب معاشروں کے اندر ایک ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو میں آگے سلمان صاحب کا ایک میسج لے لیں سر, آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں. آج کے دن کے حوالے سے میسج یہی ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی سیاست کو پاکستان کے مفادات کے ساتھ وابستہ کرے. پاکستان جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا اور جمہوریت کو بنیاد بناتا ہی پاکستان آگے کی طرف جائے گا, لہٰذا معاشی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک یکسوئی اور سنجیدگی کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ رانا مشہود صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, سر آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی گئی, سی پیک پر بات کی گئی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.